ان کا دوسرا سوال حضور یہ ہے کہ ہمارے غیر احمدی ہمسائے ختم یا کل وغیرہ کرواتے رہتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں وہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں بقول ان کے نہ تو وہ صدقہ ہوتے ہیں نہ خیرات، اور نہ ہی اللہ کے سوا کسی اور کے نام پر وہ چیزیں پکائی جاتی ہیں، پھر ان حالات میں ان اشیاء کو قبول کر کے کھا لینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ یہ تو بڑا لپیٹ کر کیا ہوا سوال ہے اور خطرناک، اس کے اندر ایسے نکات ہیں کہ ان کو اگر نظر انداز کریں گے تو کئی قسم کی جماعت میں رسمیں پھیل جائیں گی۔ اب آپ کہیں گے کہ چونکہ اس کا جائز ہے تو ہمارے لیے کیوں ایسا جائز نہیں؟ ہم نے ان رسوم کے خلاف جہاد کیا ہے اور کرتے رہیں گے جو اسلام میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم فرمودہ معاشرے اور تہذیب کے بعد راہ پا گئیں، اور مختلف زمانوں میں مختلف قومی تاثرات نے اسلام کے طرز زندگی میں داخل ہو کر ان پر اثر چھوڑے۔ یہ جتنی رسمیں آپ نے بیان فرمائی ہیں یہ تمام وہی ہیں جن کا کوئی وجود حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، نہ آپ کے خلفاء کے زمانے میں تھا، راشدین خلفاء کے زمانے میں، نہ ان صدیوں میں پایا جاتا ہے جو روشن صدیاں ہیں۔ بس یہ کہنا کہ چونکہ کھانا خدا کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا جا رہا اس لیے وہ حرام نہیں ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔ حرام حلال کی بحث تو سر دست ایک طرف رکھیں، یہ سوال ہے کہ کیا ان رسوم کے خلاف جماعت احمدیہ نے جہاد کرتے رہنا ہے، چھوڑ دینا ہے؟ اگر جہاد کرنا ہے تو یہ ان کا کھانا کو کھا کر اس جہاد کے خلاف ایک کوشش شروع کرنے والی بات ہو جائے گی، اپنے جہاد کے سے متصادم رجحانات پیدا کرنے کا مسئلہ اٹھ کھڑا ہوگا۔ آپ ایک طرف وہ ان کو کہیں یہ بہت بری بات ہے، دوسری طرف اس بری بات کے نتیجے میں آپ کو کھانے کو کچھ مل جاتا ہے تو آپ کھا لیں، یہ تو بہت ہی گھٹیا بات ہے۔ آپ ان سے کہیں کہ ہم اس وجہ سے ان کو جائز نہیں سمجھتے، مناسب نہیں سمجھتے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم فرمودہ معاشرے میں ان چیزوں کا وجود نہیں تھا، ہمیں اسلام کی پاکیزہ نورانی اصلیت کی طرف لوٹنا چاہیے۔ لیکن اگر وہ غیر اللہ کے نام پر نہیں ہے، جبکہ بسا اوقات ہوتا ہے، اور یہ تفریق کرنا احمدیوں کے لیے عامت الناس کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا، اس لیے ویسے بھی احتیاط میں اجازت نہیں دینی چاہیے۔ مگر اگر وہ غیر اللہ کے نام پر نہیں ہے تو آپ کو اسے حرام کہنے کا حق نہیں ہے۔ یہ دو الگ الگ باتیں ہیں، خوب کھول کر سمجھ لیں، ان باتوں میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ جو آپ شرطیں آپ نے بیان کی ہیں اگر وہ واقعتاً درست ہیں، 100% درست ہیں، اور مجھے شک ہے کہ یہ درست ہوں، کیونکہ اکثر اوقات مجھے پتہ ہے کہ بعض پیروں فقیروں کے نام پر چڑھایا جاتا ہے جو غیر اللہ کی طرف چیزیں بھیجنے والے کے مترادف ہے، ان کی رضا کی خاطر، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اس لیے اس بحث کو چھوڑتے ہوئے اگر یہ درست ہیں تو ایسے کھانے کو حرام نہیں کہا جا سکتا، مگر عقل کے خلاف ہے اس کو قبول کر کے کھانا، کیونکہ آپ نے جو پاک غرض کی خاطر ایک مہم شروع کی ہے کہ اسلام کو ہر پہلو سے اس کی اصلیت کی طرف لوٹا کر اسی کے مطابق اسلام پر عمل کیا جائے، یہ اس مہم کی روش کے، اس کے رخ کے خلاف بات ہوگی۔